اور اس حالت میں حتیٰ استثقل تو میں نے اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس کیا. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَتٍ. کہ وہ کون تھا؟ وہ میرا رب تھا احسن صورت میں. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے. یہ حجرہ رسول کی بات ہو رہی ہے. یہ حجرہ رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ سب کو اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ سحری میں رب آسمان دنیا پہ نزول لے ڈالا اور سحری میں رب مصطفیٰ کے حجرے میں نزول لے ڈالا. حجرہ مصطفیٰ میں. اور میں اس بات پہ کہا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر بتایا. آپ کہیں سے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کہیں یہ ہو کہ اللہ بیت اللہ میں آیا ہو. وہاں خدا کے انوار ہیں، تجلیات ہیں، لیکن مدینے میں خدا کا آنا حدیث سے ثابت ہے. حجرہ رسول میں خدا آیا، آسن صورت میں آیا. یہ اللہ اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے. کیسے آیا یہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، لیکن مدینے میں خدا آیا. جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو آسن صورت میں دیکھا. فقال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد. جی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پڑھیں گے پھر پڑھیں محمد سے پڑھیں ایسے. یا محمد یا محمد یا محمد. آپ پڑھتے ہیں نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے پڑھا، لذت دے کر پڑھا. ٹھیک ہے. یہ کس نے پڑھا؟ رب نے پڑھا. آپ پڑھتے ہیں. یہ سنت اللہ آپ کرتے ہیں، اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. یہ بھول جائیں، یقین جانیں اللہ نے اگر راستہ دیا ہے، سیدھا راستہ ملا ہے تو وہ آپ کو ملا ہے. رب رسول والا راستہ آپ کو ملا ہوا ہے. یہ سنت اللہ ہے یا محمد کہنا. آج یا محمد نکالنے والے بھی آ گئے. کوئی مسجد سے تختیاں نکال رہے ہیں، کوئی جناب کانٹے لگا رہے ہیں، کوئی مسجد سے ٹائلیں اٹھاڑ کے پھینک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کس نام سے بلایا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کسی اور نام سے بھی بلا سکتا تھا. اللہ بلانا چاہتا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بلا سکتا، لیکن اللہ نے کیا بتایا؟ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتایا جب میرے رسول کے دربار میں آیا کرو تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. یا محمد کہنا ہے، صرف محمد نہیں کہنا ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لبیک ربی، میرے مالک میں حاضر ہوں، میرے پروردگار میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال فیما یختصم الملأ الاعلی. ملأ اعلی میں، آسمانوں میں ملائکہ جو ہیں وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں، کس بات پر گفتگو ہو رہی ہے. ملأ اعلی میں ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے گفتگو کر رہے ہیں. فرشتے کی طرح گفتگو کر رہے ہیں. ذرا مزہ بھی آتا ہے نا، حدیث سنیں تو مزے آتے ہیں. کہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ ملأ اعلی میں گفتگو کر رہے ہیں، آسمانوں میں، بلندیوں میں. اور رب کی طرح آیا ہوا ہے مدینے میں. فرشتے وہاں بیٹھے والے ان کو نہیں پتا رب کی طرح ہے. رب مدینے میں ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے.
وہاں وہ مالا اعلیٰ میں بحث ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قلت لا ادری، میں نے عرض کیا مالک مجھے نہیں معلوم کہ مالا اعلیٰ میں فرشتے کیا بات کر رہے ہیں۔ اب اگر مجھ سے اس حدیث کا ترجمہ سننا ہے نا تو یہ علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی یہ کہے نا کہ مصطفیٰ نے علم کی نفی کر دی کہ مجھے علم نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ رب مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دیدار خدا میں مصروف ہیں۔ آپ کو کیا لگے مالا اعلیٰ آپ کو کیا لگے مالا اعلیٰ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خدا کے دیدار میں مصروف ہیں، آپ دیدار خدا کر رہے ہیں، اور جب خدا کا دیدار ہوتا دھیان کہیں نہیں جاتا، دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا۔ خود قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معراج میں آپ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغى، بس دیدار ہوا تو دیدار ہوتا رہا، آنکھ ادھر ادھر نہیں گئی۔ آپ دیدار خدا میں مستغرق ہیں، محو ہیں۔ اور جب دیدار کی لذت حاصل ہو جائے، جب لذت دیدار نصیب ہو جائے، پھر سب کچھ بھول جایا کرتا ہے، پھر بھول جایا کرتا ہے سب کچھ، پھر یاد نہیں رہتا۔ دیدار والوں کو کچھ یاد نہیں رہتا، دیدار والے دیدار کی لذتوں میں کھو جاتے ہیں۔ اب معنی پتہ چلا؟ جو یہ کہے کہ مصطفیٰ کو علم نہیں، مصطفیٰ کو علم ہے، لیکن اس وقت دیدار خدا ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں خدا کا دیدار کریں یا یہ دیکھیں مالا اعلیٰ فرشتے کیا کریں؟ جی تو قالہا ثلاثۃ، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار یہ سوال کیا، 3 بار پوچھا اے حبیب، 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا محمد، یا محمد، یا محمد، 3 بار کہا، لیکن میٹھی زبان سے مٹھاس ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار یا محمد کہنا سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار یا محمد، آپ بھی جب مدینے میں جائیں تو 3 بار اللہ کی سنت کو ضرور 3 بار دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کے 3 بار کہیں یا محمد۔ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ یہ تصور کر کے یا محمد، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مجھ سے پوچھا، اور 3 بار میں نے یہ عرض کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا کہ قال فرأيته ولا كفه بين كتفي، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت
میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ یہ محب اور محبوب کی قربت ہے، یہ محب اور محبوب کی قربت ہے۔ اللہ نے اپنا دست قدرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اور اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت مہر نبوت پہ رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت مہر نبوت پہ رکھ دیا، کوئی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں حتی وجدت بردانا منہی بین صدری، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلی کے جو پورے ہیں ان کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ ضرور آ گیا ٹھنڈک پر، آپ ٹھنڈک لیتے ہی لیتے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹھنڈک کی خیرات مانگے اللہ سے، دیکھیں سینوں میں ٹھنڈک آتی کہ نہیں آتی؟ یقین جانیں وہ تصور کر کے آج اس ٹھنڈک کی اگر خیرات مانگے تو آپ کے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت مہر نبوت پہ رکھ دیا اور میں نے اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلی کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اب اگر اس کا عرفانی ترجمہ کرنا ہے اور وجدانی کا ترجمہ تو دیدار میں وجد ہوتا ہے، دیدار میں محو ہو جاتا ہے، دیدار میں کھو جاتا ہے۔ دیدار میں ایک کیفیت ہے وجدان کی، دیدار کے اندر محویت کی کیفیت ہے، انسان محو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب سے کلام کرنے کے لیے تشریف لایا، باتیں کرنے آیا جی، اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت رکھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، کیفیت وجدان سے نکلے۔ اب پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو فتجلی لی کل شیء وعرفت، آپ فرماتے ہیں کہ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت رکھا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی، تو کیا ہوا کہ مجھ پر تجلی آئی، ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ ہر چیز فرمائے کہ میرے سامنے کھل گئی اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا۔ پھر کیا ہوا؟ باتیں ہیں فقال، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بار یہ آئے حدیث میں آپ نے اتنی بار ہی یہ پڑھنا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت اللہ آپ ادا کر رہے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ فتوے لگتے ہیں تو لگنے دیں، یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت لبیک ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مالک میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے پھر وہی سوال فرمایا، اے حبیب یہ فرمائیں کہ ملأ اعلیٰ میں ملائکہ کیا گفتگو کریں گے؟